السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور جو مقامی حضرات ہیں اگر وہ بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کرتے ہیں تو پہلی نماز کے بعد جو سنتے ہیں، جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، تو دوسری نماز پہلی نماز کی جو بعد میں والی سنتے ہیں وہ ادا کریں گے یا نہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت حافظ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ دو نمازوں کو کسی سبب کے بنا پر تو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کسی سبب کے بنا پر، یعنی سبب ہونا چاہیے اس کا، بغیر سبب کے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور بلا وجہ نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، لیکن بلا وجہ نمازوں کو جمع کرنا یہ درست نہیں۔ بعض صحابہ نے بلا وجہ نمازوں کو جمع کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اگرچہ ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی اس قسم کی روایت مروی ہے، لیکن وہ جو ہے اس میں ایک راوی ہے جو ناقابل اعتماد ہے۔ پھر سنن نوافل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن مقیم ہونے کی صورت میں پہلی نماز کے بعد والی سنتیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ مثلا ظہر اور عصر کو جمع کیا جائے تو ظہر کی آخری سنتیں، اور مغرب و عشاء کو جمع کیا جائے تو مغرب کی دو سنتیں نہ پڑھی جائیں، البتہ عشاء کی جو بعد والی سنتیں اور وتر ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق حدیث میں ہے کہ انہوں نے بصرہ میں ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کی اور ان کے درمیان میں کچھ نہ پڑھا، پھر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا اور ان کے درمیان میں کچھ نہ پڑھا۔ آپ نے کسی مصروفیت کی بنا پر ایسا کیا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعات اکٹھی پڑھی تھی اور آپ نے درمیان میں کچھ نہیں پڑھا تھا۔ یہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر حضر میں، یعنی بندہ اگر کہیں پہ ہے بھی ٹھہرا ہوا اور کسی عذر کی وجہ سے، جیسے کہ بارش ہے یا بیماری ہے، تو دو نمازیں جمع کرتا ہے تو درمیان والی سنتیں اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا اسی کے متعلق ایک اور سوال ہے کہ اسی کے متعلق کہ اگر مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو نماز عشاء کے لیے پھر اذان کہنا ضروری ہے۔ سفر و حضر میں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے، یعنی عذر ہو کہ سفر میں ہیں، دو نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں، یا اگر حضر میں ہیں یعنی کہیں ویسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، گھر اپنے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو اس میں اذان صرف ایک ہی کہی جائے گی، البتہ دونوں نمازوں کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے گی۔ جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج میدان عرفات میں وقوف فرمایا اور اس اثناء میں مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمع کرتے وقت دوسری نماز کے لیے اذان کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف اقامت ہی کافی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے دو نمازیں اکٹھی کرتے ہوئے صرف اقامت یعنی اذان نہ بھی کہی جائے، اس میں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل جو ہے وہ لائے ہیں کہ انہوں نے دو نمازیں اکٹھی کی اور اقامت دونوں نمازوں کے ساتھ جو ہے وہ کہی گئی، اذان نہیں انہوں نے پڑھی، تو اذان ایک ہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔